اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو درس ہے، جو سبق ہے آج ہمارا، وہ چھٹا ہے، الدرس السادس۔ سادس کو عربی میں بولتے ہیں 6۔ تو جو چھٹا جو سبق ہے وہ یہ ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، نون تاکید کے بارے میں۔ نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں دو نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دو نون آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو نون ہے یہ ایک نون ہے۔ اگر میں اس کے اوپر تشدید لگا دوں اور زبر، زیر یا پیش دے دوں، یعنی کوئی بھی حرکت دے دوں ان میں سے، تو یہ ہو جائیں گے دو نون۔ تجدید کے اندر جو ہے ایک نون اضافی ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر محذوف ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں بظاہر نظر تو ایک آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ دو ہیں۔ نون یہ اصل میں دو ہیں، یہ ایک نون دو نون، یہ اصل میں دو نون ہیں۔ تو یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے جو 5 درس ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا فعل مضارع کی مختلف صورتیں اور فعل ماضی کی مختلف صورتیں، ان کا بیان۔ تو فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کو بتانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبقوں میں۔ اب ہم بغیر ٹائم ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ نون تاکید، یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آگے میں بڑھا جاتا ہے۔ اب فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے۔ اب فعل ماضی ہم نے پتہ کر لیا، فعل مضارع بھی پتہ کر لیا۔ اب ہم پتہ کریں گے نون تاکید، یعنی فعل مستقبل معروف بنون تاکید ثقیلہ، یہ کس سے بنتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یضرب، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اگر میں یہ ہٹا دوں تو یہ ضربہ ہو جائے گا، یا لگا دی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یضرب۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ 6 ابواب ہیں، وہ 6 ابواب کی مختلف صورتیں بتائی گئیں، یعنی سمع فتح، یعنی ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، یہ ساری میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی یضرب ہے، یہ یضرب ہے فعل مضارع۔ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ نون تاکید دلانا ہے، یعنی فعل مستقبل معروف بنون تاکید ثقیلہ لگانا ہے، نون ثقیلہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ شروع میں لام تاکید لگا دیں گے، شروع میں لام کا اضافہ کریں گے اور آخر میں ایک نون کا اضافہ کر دیں گے، اور وہ نون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے اوپر تشدید لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لیضرب۔ اور یہ نون ثقیلہ اپنے ما قبل، یعنی اپنے سے پہلے جو حرف ہے اس پہ فتحہ جاتا ہے، یعنی زبر جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اور لام کے اوپر فتحہ دے دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لیضربن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور بضرور مارے گا، اس میں ضرور کا اضافہ ہوگا کہ وہ ضرور مارے گا۔ لیضربن، وہ ایک مرد ضرور مارے گا۔ لیضربانی، وہ 2 مرد ضرور ماریں گے۔ لیضربن، وہ سب مرد ضرور ماریں گے۔ لتضربن، وہ ایک عورت ضرور مارے گی۔ لتضربانی، وہ 2 عورتیں ضرور ماریں گی۔ لیضربنانی، وہ سب عورتیں ضرور ماریں گی۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ لیضربنانی یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لیضربنانی یہ اتنا مشکل یہ ورڈ کہاں سے آ گیا ہے، اتنا مشکل لفظ کیسے آ گیا۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں، یہ یضرب تھا،
ہم نے کیا کیا، اس کا جو ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہے، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا بنے گا، یضربنا. تو یضربنا کے آخر میں ہم نے نون پہ اضافہ کر دیا، اس کو بولتے ہیں نون ضمیر. یہ نون مؤنث کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر آ جائے گا، کیا آ جائے گا، جزم. تو یہاں پر فتح آ جائے گا، یضربنا. یہ کیا ہو جائے گا، یعنی وہ جو عورتیں ہیں وہ مارتی ہیں یا ماریں گے. اب ہم نے اس کو نون ثقیلہ بنانا ہے. اب نون ثقیلہ کے اندر ویسے ہی دو نون ہوتے ہیں، اب وہ اس کو تین نون کیسے ہم پڑھ جائیں گے، کیونکہ جو ایک نون ہے اس کے اندر ہوتی دو نون ہے. اب یہاں پر ایک اور نون کا اضافہ ہو گیا، اب تین نون کیسے ہم جمع کر کے پڑھیں گے. تو اس لیے ہم نے اس نون کے آگے، جو نون ضمیر ہے اس کے آگے ہم نے کیا کیا، الف لگا دیا. اس کو بولتے ہیں الف فاصل. پھر اس الف کے بعد اس نون ثقیلہ کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا لیضربنانی. یہ نون ضمیر ہے، الف فاصل آ گیا، یہ نون ثقیلہ. ٹھیک ہے، یہ سب میں آ گیا ہوگا آپ کو. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب حاضی کے بارے میں پتہ کرتے ہیں ہم، حاضی کیا ہوتا ہے. لتضربن، لتضربن، لتضربن دونوں ایک ہی ہے، لیکن یہ مؤنث کا صیغہ ہے غائب، اور یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے. تو لتضربن، لتضربانی وہی ہے، لیضربانی یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا، کہ تم دو مرد ضرور مارو گے. اس میں مستقبل کا جو ہے وہ آئے گا، مطلب معنی آئے گا. لتضربن یہ جمع مؤنث، جمع مذکر کا صیغہ ہے حاضر کا. تو لتضربن، اب یہ لتضربن یہاں پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لتضربن کیسا آ گیا. اصل میں تھا یضربو. تو ہم نے کیا کیا، اس کو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنایا ہے. تو کیا بنیں گے، کیا بولیں گے، تضریبین بولتے تھے نا، تضریبین. تو تضریبین بنا دو، یہ یا ہٹا دو، یہاں پر تا لگا دو، تضریبین. ٹھیک ہے، یہ تضریبین یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہ تو ایک عورت مارتی ہی ہماری. اب اس کے اندر ہم نے، اب اس سے ہم نے فعل مستقبل، معروف یعنی فعل یعنی کام کرنا، مستقبل یعنی مستقبل فیوچر، معروف یعنی حاضر، بانون تاکید ثقیلہ، ثقیلہ کا صیغہ بنانا ہے. نون تاکید ثقیلہ، یہ نون تاکید جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ. ابھی ہم نون ثقیلہ کے بارے میں جانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تضریبین بن گیا. اب یہاں پر اس کو نون ثقیلہ بنانا ہے، تو ہم نے کیا کیا، یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ نون زمینی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو جمع مؤنث کا جو نون ہے یہاں پر، یہ نون ضمیر ہے، یہ کبھی حذف نہیں ہوتا، یہ کبھی ہم مٹا نہیں سکتے. ہم نے اس کو لکھنا ضروری ہے. اور یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، یہ نفی جہت بلم، نون ناصبہ، یہ جو پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان سے یہ نون حذف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. تو نون ثقیلہ آنے کی وجہ سے یہ نون مٹ گیا، یہ نون جو ہے مٹ گیا. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہ یا پر ہے، یہ یا ہے، یا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، یہ مٹ. ٹھیک ہے، یہاں پر یا بھی مٹ گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ نون ثقیلہ لگانا ہے ہمیں. اب یہ با بچ گیا، یہ با اصلی ہے، تو ہم نے کیا کیا، با کے ساتھ نون ثقیلہ لگا دیا. لتضربن اس کے اوپر فتح دے دیا. ٹھیک ہے، با کے نیچے ویسی زیر ہے، تو یہ تضریبین سے لتضربن ہو گیا. یہاں پر لام مفتوحہ لگا دیا، تو یہ لتضربن ہو گیا. یہ آپ ایک دفعہ صرف 5 منٹ لگیں گے تقریباً.
بہت سے بہت اگر آپ رٹا ماریں سیدھے ایک دفعہ رٹا مار لیں سمجھ کے تو یہ آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولیں گے۔ اس کے پریکٹس کیا کریں، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تو ایک عورت ضرور مارے گی، اس میں ضرور یعنی تاکید کا اضافہ ہوگا کہ تو ایک عورت ضرور مارے گی، ٹھیک ہے، یعنی ان فیوچر میں یعنی مستقبل میں۔ اب یہ لتا ضریبین لتا ضریبانی یہ تسیہ مؤنث حاضری کا صیغہ ہے کہ تم دو عورتیں ضرور مارو گی، لتا ضریبنانی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ والی چیز ہے، لا یضربنانی لتا ضریبنانی۔ اب آپ کو میں نے سمجھایا تھا لا یضربنانی کیسے بنا، لتا ضریبنانی یہ کیسے بنتا ہے، یہ آپ خود انداز لگائیں کیونکہ یہ بھی اسی طریقے سے بنائے ہیں جیسے لا یضربنانی بنائیں۔ اب لا اضربن لنضربن یہ واحد متکلم جمع متکلم، یعنی میں ضرور ماروں گا، لا اضربن ہم سب ضرور ماریں گے، لنضربن۔ اب یہ ہو گیا کمپلیٹ نون ثقیلہ۔ اب یہاں پر ہم نون خفیفہ کے بارے میں بات جانیں گے، نون خفیفہ کیسے بنتا ہے۔ نون خفیفہ اور اصل میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نون خفیفہ جو ہے وہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے اور نون ثقیلہ تھوڑی مشکل سے لفظ ادا ہوتا ہے، جیسے لا یضربن وہ ایک عورت ضرور مارے گی، یہاں پر دو نون کا اضافہ کی تو لا یضربن ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم نے نون خفیفہ بنا تو اس کے اندر ایک ہی نون ہم پڑھیں گے، تو تجزیہ ہٹا دو، لا یضربن یعنی وہ ایک مرد ضرور مارے گا، اس کا مطلب یہ ایک ہی چیز ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی اسی کے اندر۔ تو یہ لا یضربن یہاں پر دو نون تھے، ہم نے نون خفیفہ بنایا کیونکہ ایک طریقے ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ لا یضربن سے لا یضربن نون خفیفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی چیز ہے کہ نون خفیفہ جو ہے اگر نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو جہاں پر بھی تو اس سے نون خفیفہ کا صیغہ نہیں بنتا، نون خفیفہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لا یضربانی یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے یعنی اس کے ماں کا بعد الف ہے، تو اسی وجہ سے نون خفیفہ اس سے نہیں آئے گا، یہاں پر بھی نہیں ہے۔ لا یضربن آگے یہ دیکھیں لا یضربن یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں ہے، حرف اصلی ہے بائے، تو یہاں پر کیا ہوگا لا یضربن، ایزی یعنی بہت آسان ہے، اس کا مس کریں، ٹھیک ہے، سمپل ہے۔ لتضربن یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں ہے تو اس کو ہم نے کیا پڑھیں گے لتضربن، یعنی کہ وہ ایک عورت ضرور مارے گی۔ لتضربانی اس سے پہلے الف ہے اس لیے یہ نون خفیفہ نہیں بنے گا۔ لا یضربنانی اس سے پہلے بھی الف ہے اس لیے یہ بھی صیغہ نہیں بنے گا۔ لتضربن یعنی تو ایک مرد، آپ ایک مرد، تو یہاں پر بھی ہو گیا۔ لتضربانی یہاں پر نون ثقیلہ سے پہلے الف ہے اس لیے یہ صیغہ نہیں بنے گا۔ لتضربن آپ سب مرد، تو یہاں پر یہ بن جائے گا یعنی یہ لتضربن، تو لتضربن یہاں پر بھی لتضربن، ٹھیک ہے۔ لاضربن لنضربن یہاں پر بھی ایسی ہے، یہ لتضربانی لتضربنانی اس سے پہلے بھی الف ہے اس لیے نون خفیفہ کا صیغہ نہیں آئے گا۔ لاضربن لنضربن لاضربن لنضربن۔ اب اس پہ آپ بہت مشق کریں، حد سے زیادہ مشق کریں کیونکہ یہ رٹا مارنے سے اور سمجھ کے پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے، ایک دفعہ یاد ہو جائے یہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بس آپ کو تھوڑی مشقت اٹھانی ہوگی 5-10 منٹ کی، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ ابھی ایسی سن لیں آپ لا یضربن لا یضربانی اور لا یضربن لا یضربانی لا یضربن وہ سب مرد، ٹھیک ہے۔ لتضربن وہ ایک عورت، لتضربانی وہ دو عورتیں، لا یضربنانی وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ لتضربن تو ایک مرد، لتضربانی لتضربن ٹھیک ہے تم سب مرد، لتضربن لتضربانی یعنی تو ایک عورت تم دو عورتیں، لتضربنانی تم سب عورتیں، لاضربن لنضربن اتنا آسان ہے۔ اسی طرح نون خفیفہ لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن لتضربن 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 لاضربن لنضربن۔ اب یہاں پر دیکھ لیں لا یضربن لا یضربن لتضربن 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 لاضربن لنضربن،
بہت ہی آسان ہے. اب اسی طریقے سے دوسرے باب کا ہم پڑھتے ہیں. نصر ینصرو لینصرن. اب یہاں پر نصر ینصرو ہے، یہ جو عین ہے یہاں پر یہ مرفوع ہے، پیش ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ لینصرن. اسی کو یعنی یہ یضربو تھا، ایک منٹ، یہ یضربو تھا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ لا یضربن، یہاں پر لام کا اضافہ کر دیا اور یہاں پر نون سے فعل لگا دیا اور یہاں پر فتح دے دیا، تو یہ لا یضربن بن گیا. اب دوسرا باب جو باب ہے، کیونکہ 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، تو دوسرا جو باب ہے نصر ینصرو کا باب ہے. اب یہاں پر ینصرو، یہاں پر یضربو، یضربو یہاں پر جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہے. اب نصر ینصرو، یہاں نصر ینصرو کے اندر عین کلمہ جو ہے مرفوع ہے، ینصرو. ایک منٹ، ٹھیک ہے. ینصرو یہاں پر جو عین کلمہ ہے یعنی صاد وہ مرفوع ہے، تو یہاں پر کیسے ہوگا؟ لینصرن، یہاں پہ بھی ایسی ہوگا. یہاں پر نون ثقیلہ آئے گا، نون ثقیلہ آئے گا، تو نون ثقیلہ اپنے موقع پر مفتوح آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے فتح آ جائے گا. اور یہ عین کلمہ ویسے ہی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ یہاں پر بھی عین کلمہ جو را ہے وہ ویسے بھی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ عین کلمہ را کب تبدیل نہیں ہوا. اسی طرح ثلاثی مجرد میں 6 جو ابواب ہیں اس کے اندر عین کلمہ تبدیل نہیں ہوگا اور لام کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو جائے گا. جیسے لینصرن، اسی کے وزن پہ آپ پڑھیں، لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرن، لننصرن. اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی، لانصرن، لننصرن. اسی کے وزن پہ پڑھیں. ایک نون خفیفہ پڑھ لیں. لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 سوری، لتنصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن. اسی کے وزن پہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر فتح یفتح کو بات پڑھ لیں آپ. فتح یفتح، فتح یفتح، یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں. یفتح کیا عین کلمہ کیا ہے؟ اسی طرح سمع یسمع، یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح حسیب یحسب، اسی طرح کرم یکرم. یہ جو 6 ابواب ہیں اس کے اوپر آپ خوب پریکٹس کریں، مشق کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی. اسی کا آپ مجہول بنا لیں، جیسے یضرب، ضرب یضرب، ضرب یضرب. اب یہ جو یضرب ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں کہ یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، مجہول ہے، اس بارے ہمیں پتہ نہیں ہے. مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ مارا گیا، ضریب، کس نے مارا پتہ ہی نہیں، وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، ہمیں کیا پتا کون مارتا ہے اس کو، کس نے مارا پتہ نہیں. اسی طرح اسی کا مجہول بناؤ کہ وہ ضرور مارا جائے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ کون مارے گا اس کو، نہیں پتہ، لیکن اسی کا مجہول بناؤ کہ وہ ضرور مارا جائے گا. کہ کیسا ہوگا؟ لیضربن، معروف کیا تھا؟ لیضربن، یہ معروف ہے کیونکہ عین کلمہ جو ہے اپنی جگہ پر ہے. تو مجہول کے اندر جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے. جیسے یضرب تھا معروف، یضرب یہ مجہول ہو گیا. اب اسی طرح جو نون ثقیلہ لگا دیں آپ، لیضربن، اسی کے وزن پر پڑھ لیں آپ. لیضربن، لیضربانی، لیضربن، ٹھیک ہے. یا مرفوع، ٹھیک ہے، را پہ جو ہے فتح آ جائے گا. اسی طرح غائب مؤنث کا صیغہ لتضربن،
لتزربن لتزربانی لیزربنانی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ پڑھ لیں آپ، انہی کے وزن پر آپ ساری چیزیں پڑھ لیں. سارے مجہولیں بہت ہی آسان ہیں، آپ خود جو ہے دماغ استعمال کریں اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسم کے بارے میں جانیں گے کہ اسم کیسے بنتا ہے اور اسم کیا چیز ہے، اسم کی کیا کیا حالت ہیں. پھر اس کے بعد ہم جملہ بنانا سیکھیں گے کہ جملہ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ حافظ.